بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات سے یہاں تک جو سلسلہ چل رہا ہے اسے ذہن نشین کر لیا جائے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اصل میں ان آیات کریمہ میں ایک بہت اہم موضوع جو زیر بحث لایا گیا اور اس کے سلسلے میں جو ضوابط تیار کیے گئے اور جو ضوابط سامنے آئے وہ بڑے کمال کے ہیں، اور اس بحث سے اور ان آیات کریمہ کے فہم کے نتیجے میں ہمارے سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آ جائے گی کہ اسلام میں دولت کا تصور کیا ہے۔ عام طور پر یہی کہا گیا ہے کہ انسان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ اب یہ شکوہ تو سب کو ہے، اور اس شکوے کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن یہ شکایت دور کرنے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس شکوے کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ نشستن گفتن برخاستن بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مقالے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور پھر بس برخاستن وہ کانفرنس یا اجلاس یا جلسہ جو بھی ہے وہ ختم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غریب اسی طرح غریب رہ جاتا ہے، امیر اسی طرح امیر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی عمل کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جو گفتگو ہوتی ہے اس موضوع پر، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں بھی عملی اقدام کوئی نہیں ہوتا، بات کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب دولت کی تقسیم اس طرح اور دولت کی تقسیم اس طرح، تو آپ تقسیم پہ بات کرتے ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دولت کو ایک ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ عملاً ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی غربت اور امارت کا فرق ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کبھی؟ تو اس کا جواب جو بھی ہو کوشش کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر مکمل طور پہ ختم نہ ہو اور جزوی طور پہ بھی ختم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے، اور آپ نے ایک اچیومنٹ یا ایک کامیابی جو ہے وہ تو بہرحال آپ کو حاصل ہوئی نا۔
اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اصل میں غریب کو دولت کس طرح دی جائے. موضوع بحث آپ کا یہ ہے. غریب اس سے کیسے اسٹیبلش ہو, یعنی اس سے استحکام کیسے پکڑے, اس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ایک شخص نے بھیک مانگی, آپ نے اسے بھیک دے دی, لیکن بھیک سے اس کی وقتی ضرورت پوری ہوگی, وہ دوسرے دن پھر بھیک مانگنے نکل آئے گا, اور اگر زیادہ سرمایہ دار ہو گیا اس کے نتیجے میں تو وہ کہے گا یہی پروفیشن سب سے اچھا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ فقیر جو ہیں وہ مسجد میں بھی آواز بلند کرنے سے شرماتے نہیں ہیں, بلکہ مسجد میں کھلے عام بھیک مانگتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ضرورت مند بھی ہوں جن کی وقتی ضرورت ہی پوری کر دی جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن عمومی طور پر یعنی صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک ایک گھر کے کئی افراد جو ہیں وہ اس پروفیشن میں ملوث ہیں. اس کو میں پروفیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو صورتحال یہاں دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً یہی ہے. آپ چلتے ہوئے کہیں روکے نہیں کہ دعائیں دینے والوں کی فوج نے آپ کو روک لیا اور آپ سے مطالبہ شروع کیا کہ, اور یہ بھی بعض کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ صاحب اتنے ہی روپے یا اتنے ہی پیسے لیں گے, اس سے کم پہ بات نہیں کریں گے. تو یعنی دعائیں لینے کے لیے اب آپ کی حیثیت نہیں بن کے بلکہ ان کے مطالبے جو ہیں ان کی حیثیت رہ گئی ہے. یعنی آپ اس وقت اگر ان کی مطلوبہ رقم ان کو نہ دیں تو وہ دعائیں آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن وہ رقم اگر آپ انہیں دے دیں تو آپ سے وہ یہ دعائیہ جملہ کہتے ہوئے کسی اور کی طرف کا رخ کریں گے اور وہاں بھی جا کے یہی جملہ دہرائیں گے. بہرکیف یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. یعنی بات یہ تھی کہ عارضی طور پر ان کی ضرورتیں پوری ہو بھی جائیں تو بھی مسائل تو اپنی جگہ مختلف اور مستقل رہ جاتے ہیں. اب وہ کیسے حل ہوں, کیونکہ ایک شخص نے اپنے ذہن میں کچھ تصور باندھا اور چلیے جیسے تیسے اس نے قرض کی رقم حاصل کی, اور اس کے بعد اب اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اچھی منصوبہ بندی نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, وہ کرے تو کیا کرے. تو مطلب یہ ہے کہ غربت دور کرنے کے عملی اقدامات جو ہیں ان کی طرف تو ہم سوچتے ہی نہیں, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے عاقل ہے, بالغ ہے, اتنے رقم اس کے ہاتھ میں دے دو اور ختم. بات یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان آیات کریمہ میں جو مضمون شروع ہوا ہے وہ بڑے کمال کا مضمون ہے, اور یہ ایک ایسا موضوع ہے اور مضمون ہے کہ جس سے دولت مند غریب سے دولت کو کھینچتا ہے. یعنی جس سے دولت مند مزید دولت مند اور غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے. تو آپ ایک بات دیکھیے کہ جتنی کانفرنسز ہمارے یہاں ہوتی ہیں ان میں کبھی سرمایہ دار کی مخالفت نہیں ہوئی کہ سرمایہ دار کو کس طرح اس بات سے روکا جائے کہ وہ غریب سے دولت کھینچنے کی بجائے اس کی مدد کرے. بات یہ ہے کہ سود کے نظام میں مدد کا تصور تو ہے ہی نہیں. کہتے تو آپ یہی ہیں کہ میں قرض دے کر فلاں کی مدد کر رہا ہوں, یہ شاید اپنے آپ کو آپ تسلی دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تجارت ہے اور میں تجارت میں رقم لگا رہا ہوں. اب کیا ہوگا کہ وہ رقم ڈوب بھی جائے تب بھی اصل اور سود دونوں آپ کے, اور نہ ڈوبے تب بھی اصل اور سود دونوں آپ